یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کا فیصلہ آئے قرآن کی شکل میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ آئے حدیث کی شکل میں، پھر وہ اپنی مرضی کرے۔ جو ایسا کرتا ہے اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی اور اس کے رسول کی بھی نافرمانی کی، اور اس شخص سے بڑا دنیا میں کوئی گمراہ نہیں ہے۔ سنت کو چھوڑنا تو گناہ ہے ہی، سنت سے مذاق کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی دائیں ہاتھ سے کھانا ہی نہ کھائے، جو کھائے اس کا مذاق اڑائے، ایسے شخص کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ حدیث کہتی ہے کہ امام سے پہلے سر نہ اٹھاؤ، کہیں تمہارا جو سر ہے اللہ گدھے کا نہ بنا دے، یہ شکل و صورت گدھے کی نہ بنا دے۔ عمل میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، معافی مانگ لینی چاہیے، لیکن ارادتاً سنت کا مذاق اڑانا، داڑھی اور داڑھی والوں کو مذاق کرنا اور سنت کی بلا خوف خلاف ورزی کرنا، یہ سخت پکڑ کے کام ہے۔ ایسا کرنے والے کو دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے۔ اللہ نے جو فرما دیا وہ ہر حال میں فرما دیا ہے، اس میں رد و بدل نہ، انکار، مذاق کرنے والوں کو سزا کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ ایسے لوگ سزا پائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا ہے، جو کر کے دکھایا ہے، جو کرنے کا حکم دیا ہے، جس کام سے روکا ہے، جس کام کو پسند فرمایا ہے، جس کام کو ناپسند فرمایا ہے، ان سب باتوں کا خیال رکھنا، ان پر عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ سنتوں سے منہ موڑنے والے، ان کا مذاق اڑانے والے کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی وہ سزا سے بچ نہ سکے گا۔